الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم بابرکت اور فضیلت والی کڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار، حمد و ثنا، خطبہ جمعۃ المبارک کا سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس سب کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ معاشرتی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، حقوق العباد کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے،
اور جو موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ قرض کے حوالے سے ہے کہ آج ہم قرض کے حقوق و آداب پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع کے اندر ہم آج گفتگو کریں گے کہ قرض جو ہے وہ لینا اور دینا یہ کیسا عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ قرضے کے حوالے سے کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم گفتگو کریں گے کہ قرض کی ادائیگی جب ہم کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر اگر ہم قرض کی ادائیگی نہیں کرتے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو اس پر شریعت کے اندر کیا سزا ہے، کیا وعید اس کی آئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ قرضہ لے کر اگر بندہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا اللہ کی خاطر شہید ہو جاتا ہے اور اس پہ قرض ہو تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ ایک بندہ قرضہ لے لیتا ہے، اب اس نے قرضہ کس نیت سے لیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس نے اچھی نیت سے لیا یا بری نیت سے۔ اچھی اور بری سے مراد یہ ہے کہ اس نے واپس کرنے کی نیت سے قرضہ لیا ہے یا واپس نہ کرنے کی نیت سے قرضہ لیا ہے۔ اور اگر واپس کرنے کی نیت پر قرضہ لیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا مدد فرماتے ہیں، اس پہ کیا رحمتیں ہوتی ہیں، اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں مقام رکھا ہے۔ اور اگر بندہ اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ اب لے رہا ہوں واپس کون سا کرنا ہے، واپس نہ کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے تو اس پہ شریعت نے کیا سزا لگائی ہے اور کیا وعید سنائی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو بندہ قرض دار ہے، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور تاریخ آ جاتی ہے، وعدہ آ جاتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے، اس کو وہ رقم جو آپ نے دی ہے وہ رقم اس سے نہیں بنی، تو اب اس کو مہلت دینا یا نرمی سے پیش آنا یا ایک مرتبہ کے بعد پھر مہلت دے دینا، اس پر شریعت کیا کہتی ہے۔ اور یا قرضہ لیا تھا لیکن آپ نے حالات دیکھے اس کے، اور اس کے بعد آپ نے اتنا دل اور جگرا کیا کہ اس کو معاف کر دیا، اس کے حالات دیکھ کر کہ تنگ دست ہے، مفلوق الحال ہے، تو اس معاف کرنے پر یا قرضے پر مہلت پہ مہلت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کیا رحمتیں اور نوازشیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو اپنے مخصوص وقت کے اندر ہی کمپلیٹ اور مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حشر ہے 29واں پارہ آیت نمبر 9 ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ اور وہ ضرورت مند حضرات کو اپنی جانوں سے بھی مقدم رکھتے ہیں۔ کون؟ فرمایا خواہ انہیں خود احتیاج یعنی ضرورت ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق اور اس کے لیے قربانی کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ضرورت مند ہے، اسے پتہ بھی ہے ایک چیز میری ضرورت ہے، پیسہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اسے پتہ ہے یہ میری بھی ضرورت ہے لیکن میرے بھائی کو بھی اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ رشتے میں آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ مسلم بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ فرمایا کہ آپ کو بھی اس چیز کی اتنی ضرورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائی کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے بھائی کو مقدم رکھتے ہیں، جس کو ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن اپنی قربانی پیش کر دیتے کہ مجھے بھی ضرورت تھی اسے بھی، لیکن اپنی چیز کو قربان کر دیا، اپنی خواہش کو قربان کر دیا اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو اسے دے دیا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ انہیں بھی اس چیز کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی دیتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے دے دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے بڑا انعام رکھا ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی دیتے ہیں، چاہے وہ چیز کی ہے چاہے وہ پیسے کی ہے، وہ قربانی کیا ہے اور اس قربانی پہ اجر کیا ملتا ہے۔ قربانی کا تو پتہ چل گیا
کہ قربانی یہ ہے، لیکن اس پہ اجر کیا ہے؟ اگر ہم بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس کا قرضہ، پیسے یا کوئی چیز اس کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کی بھی ضرورت، تو اس پہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جو شخص مشکل حالات کے اندر اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہ ضرورت کون سی بھی ہو، جائز طریقے کے ساتھ، مشکل حالات کے، کٹھن حالات کے اندر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی کیا کیا ضرورت ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کا خیال کرتا ہے۔ یعنی شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اس معاشرے میں رہتے، اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اگر ہم انسانیت کا خیال کریں گے، ہم مسلمانیت کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اللہ ہمارا خیال کرے گا۔ اگر ہم بندوں پہ رحم کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا، اگر ہم بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر اور حشر کے اندر ہمارے ساتھ معاملات اچھے کرے گا۔ آج اگر ہم رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، شفقت اور محبت کے ساتھ ایک انسان، ایک مسلمان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ یعنی جتنا ہم انسانیت کا، مخلوقات کا خیال رکھیں گے، اتنا مولا ہمارا خیال رکھے گا۔ یہ سادہ سی بات۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جتنی دیر تک وہ لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ اپنے بھائی کا بھلا کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندہ مومن کا بھلا کرتا رہتا ہے۔ کتنا اجر ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا قرض کے حوالے سے۔ اب قرض کے حوالے سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ قرض جو ہے نا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرضہ لینے سے پناہ مانگی ہے، لیکن آپ نے مجبوری کی حالت کے اندر قرضہ لیا بھی ہے۔ یعنی نہ لینا بھی سنت ہے، حتی مقدور کوشش کرنی ہے کہ نہ لے، لیکن اگر لے لیتے ہیں مجبوری کے طور پر، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کو اس نیت کے ساتھ لیں کہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے لیں گے تو بڑا اجر ہے، آگے میں بیان کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا، اللہ میں گناہ کرنے سے اور قرض لینے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی گناہ سے بھی اور قرضہ لینے سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے حضور، آپ قرض مانگنے سے، قرضہ لینے سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں، اس چیز سے اتنا کیوں کتراتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا، جب وہ قرضہ لے لیتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس پر پورا نہیں اترتا اور ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا کر گئے ہیں، لیکن آج کل ایسا ہی ہو رہا، اور ہمیں اس چیز کا تجربہ بھی ہے۔ اگر ہم نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں نا، قرضہ دینا ہے، اگر ہم نے اس کا قرضہ دینا ہے تو اگر وعدہ آ جاتا ہے جس دن ہم نے پیسے دینے تو ہم جھوٹ بھی بول دیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے۔ تو حضور پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ قرضے سے میں پناہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کی خاطر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جب میں جھوٹ پہ جھوٹ بولوں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعدہ ایک کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بندہ مومن وعدے پہ وعدہ کرتا ہے، پھر ہمیشہ حضور فرماتے ہیں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو چیز اس کو ادا کرنی ہے، قرضہ دینا ہے، اس کے پیسے موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کفر اور قرض کو حضور نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا، ایک جگہ اکٹھا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں گناہ اور قرض کا ذکر تھا، اس حدیث مبارکہ میں حضور فرما رہے مولا میں کفر اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کفر اور قرض برابر ہیں؟ یعنی کفر کرنا، کفر اور قرضہ لینا، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں
یہ دونوں برابر ہیں۔ اس لیے حضور نے وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ بعض اوقات بندے کو جب وہ قرضہ لیتا ہے تو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ بندہ کفر بھی کر جاتا ہے، اس لیے حضور نے منع بھی فرمایا ہے اور لیا بھی ہے۔ یعنی کوشش یہاں تک بندہ کرے کہ قرضہ لینا ہی نہ پڑے، لیں گے تو پھر جھوٹ بولیں گے، اور یہ یہاں تک نوبت بھی آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے نا، سکون سے آرام سے گزر رہی ہے، تو پھر وہ اپنے دل کو بے سکونہ نہ کرے، بے چین نہ کرے، بے قرار نہ کرے، اپنے اطمینان کو غائب نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ایک بندہ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے وہ بے سکون کیسے ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن پھر وہ قرضہ لے لیتا ہے، اس قرض لینے سے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اس دن سے اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، وہ بے سکون ہو جائے گا اس دن سے، اس لیے کہ اسے فکر آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں سے اتنی چیز لی ہے یا اتنے پیسے قرضہ لیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، تو اب سے اس دن سے وہ بے سکون ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی منع فرمایا۔ اب نیت کے حوالے سے سن لیں کہ ایک بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے، یعنی اچھی اور بری کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ اچھی سے مراد یہ ہے کہ اس نیت سے قرض لینا کہ میں نے واپس کرنا ہے، ایک چیز یہ اچھی نیت ہے، اور بری نیت یہ ہے کہ ایک بندہ قرضہ اس لیے لیتا ہے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ تو ان دونوں نیتوں میں سزا کیا ہے اور جزا کیا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں۔ سب سے پہلے اچھی نیت پہ، اگر بندہ مومن انسان اچھی نیت سے قرض لیتا ہے، کسی شخص سے مال لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اور اس نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اچھی نیت سے قرضہ لیا ہے، یعنی اس نے واپس کرنا ہے، اس نیت سے اس نے قرضہ لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر ہی، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، جو بندہ یہ نیت کر کے قرض لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اللہ ضرور توفیق دیتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی قرضہ واپس لوٹا دیتا ہے، یہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، یہ ہے کہ اگر ہم اچھی نیت سے لیتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جتنی بھی میں روایات بیان کروں گا یہ مسند امام احمد بن حنبل کی مسند سے میں نے لی ہے، ساری کی ساری ایک ہی کتاب سے، حدیث کی کتاب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرض لیا کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ، حضور نے پناہ مانگی ہے قرض سے، تو آپ اتنا قرض کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے میں نے سنا تھا کہ جو بندہ قرضہ لے لیتا ہے یعنی مقروض ہو جاتا ہے نا، جب تک وہ ادا نہیں کر لیتا اللہ پاک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، لیکن بات پیچھے کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ نیت اچھی ہو، نیت یہ ہو کہ میں نے ادا کرنا ہے، پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، پھر اللہ بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے اس نیت کے ساتھ۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک اللہ ساتھ دیتا ہے کہ جب تک وہ بندہ قرضہ ادا نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ اس کی مدد اور رحمت فرماتے رہتے۔ اور دوسری روایت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی قرضہ لیا کرتی تھی، اور آپ سے جب پوچھا گیا، گھر والوں نے پوچھا کہ آپ قرضہ کیوں لیتی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے بھی حضور کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے، جو شخص قرض لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے ادا کرنا چاہتا تھا، اس نیت سے لیا، فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ پاک دنیا میں ہی اسے ادا کرنے کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ پاک آسانی فرما دیتا ہے اس کے لیے، لیکن نیت اچھی ہو۔ اور اس پہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے کہ ادائیگی کی نیت سے قرض پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بندے کو عطا ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرضے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن اللہ پاک ایک قرض دار کو بلائے گا، ایک مقروض کو بلائے گا جس نے دنیا میں قرض لیا تھا لیکن واپس نہیں کیا،
اس کو اللہ پاک قیامت کے دن بلائے گا اور بلا کر اللہ اپنے حضور کھڑا کر کے پوچھے گا، اے ابن آدم تو نے قرض لیا تھا، تو نے قرض لیا تھا اور تو نے واپس نہیں کیا، لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا، حقوق سے مراد اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، تو وہ بندہ اب عرض کرے گا مولا تو تو خوب جانتا ہے، تو تو یہاں پر بھی نیت آ گئی ہے، وہی اچھی نیت، اگر اچھی نیت سے لیا ہے تو مولا جانتا ہے، بندہ بھی پھر قیامت کے دن اپنے رب کے حضور سچا ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نیت اچھی ہو۔ وہ بندہ کہے گا مولا تو خوب جانتا ہے، میں نے قرضہ لیا، میں مان رہا ہوں، لیکن تجھے پتا ہے مولا، تیرے علم میں ہے کہ وہ جو میں نے قرضہ لیا تھا وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکا، نہ میں نے اپنے گھر کے لیے ساز و سامان کو راشن پانی لیا ہے، نہ میں اس سے کوئی کپڑے اپنے گھر والوں کے یا اپنے بنا سکا، نہ میں نے اسے کسی اور جگہ پہ ضائع کیا، یعنی عیاشی میں نہیں اڑایا، مولا تو خوب جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا، یا چور نے لوٹ لیا تھا، یا راہزن نے لوٹ لیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے، یا میں نے کاروبار میں لگایا تھا اور کاروبار گھاٹے میں چلا گیا، ایسا جھٹکا لگا کہ پوری زندگی پھر سنبھل نہیں سکا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو بتا رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر، کہ ایک بندے نے قرضہ لیا تھا لیکن وہ اپنے عیاشی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکا، یا تو کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا کاروبار میں لگایا تھا جھٹکا لگا اور پھر دوبارہ کاروبار سنبھل نہ سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اب بندہ مومن قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہے، یا تو وہ چور لے اڑا، یعنی بندے کے استعمال میں نہیں آیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، رحمت فرمائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس بندے پہ۔ کیسے رحمت فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا بندے تو نے سچ کہا، تو نے ایسے ہی کہا جیسے ہوا تیرے ساتھ، تو نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا ہے، اب یہ جو قرضہ تیری طرف سے ہے نا، یہ قرضہ میں اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک رحمت فرمائے گا اس دن، اور پھر اللہ پاک کوئی چیز اپنی طرف سے اس کے نامہ اعمال، اس کی تکڑی میں اللہ پاک رکھے گا اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے وہ قرضہ جو تھا وہ اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ اب کوئی ٹکڑا اس کی نیکیوں میں جاتا ہے کاغذ کا، تو پھر وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے خاص فضل اور رحمت سے حکم فرماتے ہیں اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ کتنا کرم کیا، کتنی رحمت فرمائی اللہ پاک نے۔ پیچھے نیت کیا تھی کہ مولا یہ جو قرضہ لیا ہے نا، یہ اس کے پیچھے نیت اچھی تھی، مولا یہ جو میں قرضہ لیا ہے میں نے اس نیت سے لیا کہ میں نے ادا کرنا ہے، تو اللہ پاک نے اتنی رحمت فرمائی کہ قرضہ بھی ادا کر دیا، قرضہ بھی ادا کر دیا اور پھر جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ کتنی رحمت فرمائی۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک کہتا چلو دنیا کے اندر تجھ سے قرضہ ادا نہیں ہوا تو چلو میں کر دیتا ہوں، بات ختم، نہیں، فرمایا کہ تو نے کوشش میں لگا رہا، تیری کوشش کو سلام، وہ جو کوشش تو نے کی ہے اس پہ اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی ہے، نیت اچھی کے ساتھ، اتنا اجر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ اب ہے کہ یہ تھا اچھی نیت سے قرض لینا، اب ہے کہ قرض لے لیا ہے لیکن جب بندے نے واپس کرنا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں بہانے لگانا۔ اس پہ دو تین باتیں سن لیں کہ اس پہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندہ کے پاس مال بھی ہو، یعنی صاحب حیثیت ہو، اس نے قرضہ لیا ہو کسی سے، اب وہ ٹھیک ہے قرضہ واپس کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، ٹال مٹول سے کام لے رہا، بہانے لگا رہا ہے، پیسے موجود ہیں، قرضہ بھی لیا ہے، اب اللہ پاک نے اس کو اتنا طاقتور مالی طور پہ کر دیا ہے کہ واپس کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا، تو حضور فرماتے کہ اس نے واضح صریح ظلم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کسی پہ ظلم کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ سے زبان سے مارنا یا زبان سے تکلیف دینا، کسی کا پلاٹ کھا جانا، یہی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ایک بندے سے قرضہ لیا ہے، اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہو چکے ہیں لیکن اب قرضہ واپس نہ کرنا جان بوجھ کر، یہ بھی ظلم ہے۔ اب آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، بہانے لگا رہے ہیں، آپ اب ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں فلاں کام بھی اس سے کر لوں، فلاں بھی کر لوں اور فلاں بھی کر لوں، یہ فرمایا کہ ظلم ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بندہ قدرت رکھتے ہوئے
قرضہ لیا تھا، اب قدرت ہے کہ ادا کر دے، لیکن پھر ادا نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب جس بندے سے اس نے قرض لیا ہے نا، وہ بندہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بے عزت بھی کر سکے۔ یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے، بے عزت بھی کر سکتا ہے اور اسے جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے، یعنی اس پہ رپٹ بھی درج کروا سکتا ہے، درخواست بھی دے سکتا ہے۔ اب اسے اجازت ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بے عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے اتنی سی فیلنگ ہو جائے، اتنا ضرور محسوس ہو جائے کہ یار میں نے پیسے دینے ہیں، فلاں بندے کے سامنے میری آج بےزتی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں، میں کیوں نہیں دے رہا؟ تو شریعت نے اب اس کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پہ بارے آگے حدیث آئے گی، حدیث مبارکہ آئیں گی، اس پہ اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اب تیسرے حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز فجر ادا فرمائی، اور نماز فجر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طرف منہ کیا اور فرمایا میرے صحابہ، فلاں قبیلے کا کوئی بندہ آج ہماری نماز کے اندر جماعت کے اندر موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی فلاں قبیلے کا آدمی موجود ہے۔ حضور نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، تمہارے قبیلے کا جو فلاں شخص فوت ہو گیا ہے نا، اس کے ذمے قرض ہے، وہ جنتی ہے۔ حضور کیا فرما رہے؟ وہ جنتی ہے۔ اور بیٹھے حضور کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ، اور خبریں کدھر کی دے رہے ہیں؟ جنت کی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اپنے قبیلے کے اس بندے کو جو فلاں دن فوت ہو گیا تھا، وہ جنتی ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پہ پابندی ہے، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، جنت کراس نہیں، دروازہ کراس نہیں کر سکتا، داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرضہ تم جا کر بتاؤ کہ اس پر قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا تو وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سب کچھ بتا کر گئے، سب کچھ بتا کر گئے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جب معاملات کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں پر رحم کرنا ہے آپ رحم کریں، جہاں پر نرمی کرنی ہے آپ نرمی کریں، جہاں پر آپ نے سختی کرنی ہے وہاں پر سختی کریں۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا، اللہ کی خاطر خالصتاً نیت کے ساتھ، کوئی اور عذر نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتا ہوا، تلوار چلاتا ہوا شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ شخص چلا گیا، حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا اس بندے کو پھر بلا کے لاؤ۔ وہ بندہ دوبارہ آیا، حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے میرے کان میں خبر دی ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا بھی شہید ہو جاتا ہے وہ جنتی ہے، تان کہ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو جب تک اس کے پچھلے وہ قرض ادا نہیں کرتے وہ جنت کا دروازہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جنتی بندہ بھی اگر جنتی بھی ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو کے گیا ہے یا ویسے جنتی، اس کے عمل ایسے ہیں، اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے کام اچھے ہیں، تو پھر بھی وہ جنت کا دروازہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرض ادا نہ کر لے یا اس کے پیچھے گھر والے، دوست، کوئی بھی، اس کا قبیلہ، اس کی برادری اس قبیلے اس کے قرض کو ادا نہ کر دے، اس وقت تک جنت کا دروازہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرضہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے میں نے آج کا یہ موضوع بنایا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نیت پہ بات کر رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص قرض لیتا ہے، اب پھر نیت کی باری آ گئی، پہلے اچھی نیت پہ ہم نے بات کی تھی، اب ہے بری نیت، یعنی اس نیت کے ساتھ قرض لینا کہ میں نے کون سا واپس کرنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ اسے ادا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بلکہ اس نے اس نیت سے اگر قرضہ لیا کہ میں نے ادا نہیں کرنا، تو حضور فرماتے ہیں اس نے یہ نیت نہیں کی بلکہ اس نے یہ سوچا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قرض لے کر فی سبیل اللہ قرض لیا ہے،
تو اب نیت یہ ہے کہ واپس نہیں کرنا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر وہ باطل طریقے سے اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، جیسے ہم کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ قرضہ لیا ہے کہ واپس نہیں کرنا اور سمجھتا ہے کہ وہ پیسے مجھ پر حلال ہیں، تو حضور فرماتے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جب اللہ بلائے گا تو اس کی حیثیت ایک چور اور راہزن جیسی ہوگی، کہ ایسا شخص جس نے چوری سے وہ مال لیا، جا راستے میں کسی کو لوٹا پھر اس کو وہ مال ملا، وہ جو قرضہ اس نے اس نیت سے لیا تھا کہ میں نے واپس نہیں کرنا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اب یہ بھی سن لے کہ اتنا نہ زندگی میں قرض لے لے کہ جب آپ، کیونکہ ہر ایک نے جانا ہے نا، موت کا وقت مقرر ہے، ہم نے جانا ہے، چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آئے، تو اگر اتنا قرض لے لیا اپنی زندگی کے اندر کہ اس کے پیچھے اتنی زمین و جائیداد ترکہ نہیں چھوڑا آپ نے کہ آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ کے پچھلے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں اس کو بیچ کر بھی، تو حضور نے فرمایا اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، صغیرہ یا صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرض لیا تھا اپنی زندگی کے اندر لیکن فوت ہو گیا، اور قرضہ اتنا تھا کہ اس کا ترکہ یعنی جتنا پیچھے مال چھوڑا ہے وہ بیچ کر بھی، وہ دے کر بھی جان نہیں چھوڑتی، تو اس پہ ایک گناہ کبیرہ آ گیا اس کے نام آیا مال کے اندر۔ تو زندگی کے اندر اس کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا قرض نہ لے لیں کہ ادا کرتے کرتے دنیا کے اندر ہی ہم چلے جائیں اور اولاد اتنا قرض بھی ادا نہ کر سکے اور وہ گناہ ہم پر ہی رہے۔ جس خاطر، جس اولاد کے لیے وہ قرضہ لیا تھا، آج وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جائے، وہ بھی پیسوں کی طرف دیکھے، وہ بھی مال کی طرف دیکھے، چاہے ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے، ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ معاملات اس جگہ تک رکھیں، اس جگہ تک رکھیں جہاں تک آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں، آپ سنبھال سکتے ہیں، یعنی اتنا ہی قرض لیں اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، وگرنہ قرض سے بھی حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اب ایک اور روایت ہے، اب ہے کہ اگر ہم قرضہ اگر کسی کو دیا تھا تو چاہے تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو وعدہ آ گیا کہ اس دن ہم نے قرضہ واپس کرنا تھا اور وہ ٹائم آ گیا، مقررہ وقت آ گیا، تو اب اگر ہم رحمت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، یا مہلت دیتے ہیں، یا بالکل معاف کر دیتے ہیں، اس پہ ہم دو تین باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی بندے مومن پر، اس امت پر بڑا فضل فرمایا، بڑی رحمت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض دیا تھا، کسی شخص نے قرض دیا تھا اور وہ قرض جتنا بھی تھا، تو فرمایا کہ اس کا جو نصف ہے نا، آدھی رقم، مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کسی کو قرضہ دیا ہے، 10,000 قرضہ دیا ہے آپ نے، تو فرمایا کہ وہ آپ نے 10,000 ہی دیا ہے وہ قرضہ، لیکن اس میں سے 5,000 ایسا ہے سمجھ لے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کتنا اجر ہے۔ حالانکہ آپ نے وہ واپس لینے ہیں، 10,000 آپ نے پھر واپس لے لینا، جتنا بھی آپ کا وعدہ ہو، 1 ماہ کا، سال کا، 6 مہینے کا، 2 سال کا، 5 سال کا۔ فرمایا کہ اگر 10,000 کسی کو آپ قرض دیتے ہیں نا، تو اس میں سے پھر یہ بھی بات ہے، ہر روز، یہ نہیں کہ ایک دن ہی، ہر روز 10,000 قرض دیا ہے تو ہر روز آپ کو 5,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث مبارکہ سنیے، یہ اس سے بھی بڑی فضل اور رحمت والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے پہ ماڑے دن بھی آ جاتے، ماڑے دن بھی آ جاتے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ تنگ دستی آ جاتی ہے تو وہ مقروض بھی ہے، لیکن وعدہ بھی آ گیا اور اب اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو جس سے اس نے قرضہ لیا ہے وہ اگر اس کو مہلت دے دیتا ہے، یعنی یار آج نہیں ہے تو کل دے دینا، اس مہینے نہیں ہے اگلے مہینے دے دینا، 6 ماہ کے بعد دے دینا، یار جب تمہارے پاس ہوئے اس وقت دے دینا، ان میں سے جون سی بھی صورت ہو جائے، یعنی کوئی بھی صورت ہو جائے، اس کو ٹائم دے دینا، اس کو اور مہلت دے دینا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے ہر روز جتنی رقم اس کو دی تھی، اگر 50,000 اس کو قرضہ دیا ہے نا، تو جتنے دن اس وعدے کے بعد آئیں گے نا،
اتنی ہی رقم 50,000 آپ نے قرضہ دیا، اگر 1 مہینے کا ٹائم دیا تو سمجھ لیں ہر مہینے آپ کو 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اتنا اجر ہے۔ اگر آپ نے ₹1,00,000 کسی کو قرضہ دیا ہے، وعدہ آ گیا، اس کے حالات ٹھیک نہیں، آپ کو اس کو مہلت دے دی، تو فرمایا کہ وہ ہر روز 1,00,000 آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ بندوں کے ساتھ رحم کرنے پہ اللہ نے اتنا اجر رکھا، اتنی اللہ پاک نے نرمی رکھی، اتنی شفقت رکھی ہے، اتنا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ اس سے بھی حیران کن اور منفرد ہے، بڑی لطیف حدیث مبارکہ۔ اب تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرضہ لیا تھا، اس کے حالات خراب ہو گئے، مفلوق الحال ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، وعدہ آ گیا، تو اب اگر بندہ اس کو مہلت دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آج نہیں ہے تو پھر دے دینا، مہینے کا وقت دیتا ہے، 2 کا یا 3 کا، اگر بندہ خود مانگ لیتا ہے کہ اتنا مجھے وقت دیا جائے، تو اگر بندہ مہلت دے دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی تھی اس دن سے، اگر 50,000 آپ نے قرضہ دیا تھا تو اس سے دگنا آپ کو ہر روز کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ اگر آپ نے 50,000 دیا تھا اور 1 ماہ کا وقت ہے تو سمجھ لیں ہر روز آپ 50,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا اجر ہے۔ بلکہ 50 سے بھی لاکھ، کیونکہ دگنی رقم ہو گئی نا، اب یعنی کہ 50,000 اگر قرضہ دیا تو اب دگنی رقم کا ثواب ملے گا، اب ₹1,00,000 کا آپ کو ثواب ملا۔ قرضہ دیا آپ نے 50,000 اور دگنی رقم کا آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اور قرضہ بھی آپ نے پھر واپس لے لینا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ نے 50,000 قرض دیا تھا اور ہر روز آپ کو 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور جس دن وعدہ آنا ہے آپ نے 50,000 واپس بھی لے لینا، کتنا اجر ہے۔ اور اس کے بعد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی کمی پیشی، قرضے پہ مہلت دینے پہ، نرمی کرنے پر، آج نہیں ہے 1 ماہ بعد دے دینا، 6 مہینے، سال کے بعد دے دینا، اتنی نرمی کیوں ہے، اتنا فرق کیوں ہے، دگنی رقم کا آپ نے کہہ دیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وضاحت فرمایا کہ ادائیگی کے وعدہ تک اس کو اتنا ثواب ملنا تھا جس سے اس نے پیسے لیے، کہ جتنا اس نے قرضہ دیا ہے، یعنی مثال کے طور پر 1,000 روپیہ اگر اس نے قرضہ دیا تھا تو اس کے برابر ہی 1,000 روپیہ، یعنی ہر روز کا 1,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملنا تھا جب تک وعدہ تھا۔ جب وعدہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد جو بھی دن آئے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی 1,000 تھا تو 2,000 ہو گیا، یعنی ہر روز 2,000 صدقہ کرنے کا ثواب اللہ کی راہ میں اس کو ملے گا۔ حضور نے وضاحت فرما دی، اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو شخص کسی غریب کو، تنگ دست کو، جس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کو مزید مہلت دے دے، یعنی ایک وعدہ توڑ دیا پھر کہے کہ اب بھی نہیں بنے تو پھر اس کو مہلت دے دے، یا بالکل حضور نے فرمایا کہ معافی کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جہنم کی باپ سے بھی محفوظ رکھے گا، آگ نہیں، باپ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ جو دھواں ہے نا، اس سے بھی اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا، آگ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یعنی وعدے پہ اگلا وعدہ بھی دے دیتا ہے یا بالکل معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو آگ سے نہیں بلکہ باپ سے بھی آزاد کر دے گا دوزخ سے، اتنا اجر فرماتا ہے اللہ پاک۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن، میں صبح حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، کیسا منظر ہوگا؟ منظر یہ ہوگا کہ کسی کے پنڈلی تک پانی ہوگا، کسی کے گھٹنے تک یعنی گوڈے تک، کسی کے یہاں تک، یہیں کے یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، اور حضور نے یہاں تک بھی اشارہ فرمایا کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا بندہ قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی قرض دار کو دنیا کے اندر مہلت دے دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے قرضہ، اس کے حالات دیکھ کر، اس کی تنگ دستی دیکھ کر اگر مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے سارا قرضہ، تو اس دن جب قیامت کے دن سارے بندے پانی کے اندر شرابور ہوں گے، قیامت کے دن جب پانی سروں سے بھی اونچا چلے جائے گا تو حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے قرضہ معاف کر دیا۔ عرش کا سایہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ آپ کو گرمی نہیں لگے گی، سورج بہت نزدیک ہوگا، لیکن اللہ پاک رحمت فرمائے گا اس بندے پہ، فضل فرمائے گا، تو نے میرے بندوں پر رحمت فرمائی، آج میں تجھ پر رحمت فرما رہا ہوں۔ وہی بات آ گئی کہ بندوں سے رحمت کریں گے، بندوں سے نرمی کریں گے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔
ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک نے صرف ایک عمل کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اس کا ایک عمل ایسا تھا، گناہگار تھا بندہ، مالدار تھا، لیکن اور اس نے جو اپنے نیچے کام کرنے والے غلام تھے، نوکر تھے، ان کو کیا رکھا تھا کہ جس سے بھی میں نے قرض لینا ہے نا، اگر ان کے پاس نہ بنے، وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو، ان کے حالات اچھے نہ ہو، تو ان کو مہلت دے دینا، اور جو اس حال میں ہو کہ وہ دے نہیں سکتا اس کو معاف کر دینا۔ حضور فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ پاک صرف ایک اسی عمل کی وجہ سے اس کو خصوصی طور پر جنت میں داخل فرما دے۔ اور کوئی عمل ہے یا نہیں ہے اس پہ ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور دنیا کے اندر ایسے شخص کے لیے جو قرض دار کو قرضے کی مہلت دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب دور فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، جو بندہ مومن کے قرض کو معاف کر دیتا ہے یا مہلت دیتا ہے اسے۔ اب آخر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض ادا کرنے کے حوالے سے ایک دعا ہمیں بتائی ہے، وہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ میں نے سامنے وائٹ بورڈ پہ کل کی لکھ دی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو وہ لکھ بھی سکتا ہے، موبائل پہ تصویر بھی بنا سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے۔ میں نے وہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا حضور قرض ہے اور قرض کی وجہ سے پریشان بہت ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ اے صحابی، اگر تیرا قرض پہاڑ جتنا بھی ہوگا اور اچھی نیت ہوگی تو اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہ پاک تیرے قرضے کو ادا کر دے گا، پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ نیت اچھی ہو، کہ میں نے واپس کرنا ہے، میں نے دینا ہے۔ یہ دعا جو میں نے لکھ دی ہے، یہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان معاملات کو جو معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، ان میں درستگی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور نرمی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔